على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. حاضرین جمعہ، اس زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ کعبۃ اللہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے متعلق کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ جو کہ مکہ میں قائم ہے، جو کہ مبارک ہے اور دنیا و جہاں والوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر میں داخل ہو جائے وہ امن و امان والا ہو جائے گا، اسے کسی طرح کی تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی کعبۃ اللہ ہی کے علاقے میں اول وہلہ میں نبی بنا کر مبعوث کیے گئے۔ آپ علیہ السلام اپنی نبوت سے قبل پوری زندگی مکہ ہی میں بسر کرتے ہیں۔ نبوت کے بعد 13 سال تک اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ ہی میں قیام کرتے ہیں اور کعبۃ اللہ کے اطراف میں عبادتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جب مکہ والوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا مکہ میں رہنا مشکل بنا دیا، عبادتیں دشوار ہو گئی، تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت کا قصد کیا اور آپ مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ مدینہ کی راہ تھی، مدینہ سے قریب 12 کلومیٹر پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام قباء کی مقام پر رک گئے، اور جب آپ علیہ السلام قباء پر رکے تو سب سے پہلا کام جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں کیا وہ مسجد کی تعمیر تھی، اور یہ وہ عظیم مسجد تھی جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، ایسی مسجد جو پہلے ہی دن سے تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہو۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک باز ہونا چاہتے ہیں اور پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، مسجد تعمیر ہوتی ہے اور کچھ ہی دن میں آپ علیہ السلام مدینہ کے لیے آگے نکل پڑتے ہیں۔ آپ علیہ السلام مدینہ میں پہنچتے ہیں۔ مدینہ میں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اور اپنی بیویوں کے گھروں کی تعمیر سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کا ارادہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک زمین خریدی اور اس زمین پر اللہ کے نبی علیہ السلام بنفس نفیس خود اپنے دست مبارک سے اس مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اب بات صرف بنیاد رکھنے کی نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس مسجد کی دیواریں اور چھت اٹھانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے شانہ بشانہ انہی کی طرح مزدوری کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ایسا پتھر اٹھاتے تھے کہ ان پتھروں کی دھول آپ علیہ السلام کے جسم اطہر پر اور پیٹ پر نظر آتی تھی۔ آپ کوئی اینٹ اٹھا کر لے جاتے، صحابہ کی جماعت میں سے کوئی آگے بڑھتا اور کہتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ آپ ہمیں دے دیجیے، ہم اس کام کے لیے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی ہمتیں بڑھانے کے لیے شعر کہا کرتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی دنیاوی زندگی اور اس کا جینا کوئی جینا نہیں ہے۔ اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ، اللہ سبحانہ و تعالی یہ انصار اور یہ مہاجرین تو ان میں سے ہر کسی کی مغفرت کر دے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی صحابہ جب یہ شعر سنتے تو ان کی ہمتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا، کام کرنے کی رفتار بڑھ جاتی، اور پھر جواب میں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شعر کہنے لگتے اور کہتے لئن قعدنا والنبی یعمل لذاک منا العمل المضلل، اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کام کرتے رہیں اور ہم بیٹھے دیکھتے رہیں تو یہ بڑا گمراہی والا عمل ہوگا اور ہماری جانب سے بڑی ضلالت ہوگی۔ الغرض اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور آپ نے بنفس نفیس اس مسجد کی تعمیر میں کردار ادا کیا۔ شریعت اسلامیہ میں مساجد کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مساجد کے بارے میں کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ سبحانہ و تعالی کی نظر میں اس زمین کی سب سے زیادہ محبوب حصہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مساجد ہیں۔ زمین کا سب سے محبوب خطہ اللہ کی نگاہ میں اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ مسجد ہوتے ہیں، اور یہ جو مسجد ہیں جس میں آج میں اور آپ بیٹھے ہیں یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذا مررتم بالریاض الجنہ فارتعوا، جب تم ریاض الجنہ سے گزرو، جنت کے باغوں میں سے گزرو تو اس کے پھل کھایا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا ومر ریاض الجنہ یا رسول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا المساجد، اللہ کے گھر یہ جنت کے باغ ہیں، جب تم ان پر سے گزرو تو اس کے پھل کھا لیا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سوال کیا ومرتع یا رسول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان جنت کے باغوں کے پھل کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جب مساجد میں آؤ تو ان کلمات کو دہراتے رہو، یہ جنت کے پھل ہیں۔ اور جو مساجد زمین پر قائم ہیں یہ آسمان والوں کو یعنی آسمان کے فرشتوں کو ویسی ہی چمکتی دمکتی نظر آتی ہیں جیسے ہم زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المساجد بیوت اللہ فی الارض تضیء لأہل السماء کما تضیء نجوم السماء لأہل الارض، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مساجد اس زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر ہیں، اور آسمان والے ان مساجد کو اللہ کے ان گھروں کو ویسے ہی چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں جیسے زمین والے آسمان کے ستاروں کو چمکتا اور دمکتا محسوس کرتے ہیں۔ اور اس انسان کے بھی کیا کہنے جو اپنا تعلق مسجد سے لگا لے، اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، بذات خود مساجد کی فضیلت ہے، اور جو مساجد سے خود کو جوڑ لے ان کی بھی بڑی فضیلتیں ہو جاتی ہیں۔ بلکہ جو انسان اپنا دل مسجد میں رکھے، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرے، مسجد اول وہلہ میں آنے کی کوشش کرے، مسجد کی پاکی صفائی اور اس کی خوشنمائی کا اہتمام کرے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جسے روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور یہ معمولی سایہ نہیں ہوگا، یوم لا ظل الا ظلہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، تو کسی کا گھٹنوں تک، تو کسی کا کمر تک، کسی کا سینے تک، تو کسی کا پسینہ اسے لگام دے رہا ہوگا۔ ویسے سخت ماحول میں اللہ سبحانہ و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ان میں ایک وہ انسان بھی ہے جو اپنا دل اللہ سبحانہ و تعالی کے گھروں سے باندھے رکھے، جس کا دل مساجد میں لٹکا ہوا ہو، اور مساجد کی تعمیر کی اپنی فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے گھر بنائے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا کرتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا افضل من، اس نے زمین پہ جو اللہ کا گھر بنایا اس سے بہتر گھر بنائے گا۔ ایک روایت میں ہے اوسع من، اس سے بھی زیادہ وسیع گھر بنا دے گا۔ اور اس زمین پر اللہ کے گھروں میں کتنی قیمت دینے پر جنت میں گھر تعمیر ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کمفحص فتات او اصغر من، کوئی انسان اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں چڑی کے گھونسلے جتنی قیمت دے دیتا ہے
یا اس سے بھی کم قیمت دے دیتا ہے، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے انسان کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا کرتا ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایسے انسان کے لیے جنت میں محلات تعمیر کر دیے جاتے ہیں، چوڑی کے گھونسلے جتنی قیمت، اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن اگر وہی رقم اللہ کے گھر میں لگ جائے تو اس کی حیثیت محل جتنی ہو جاتی ہے، بلکہ جنت کے محل جتنی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم میں سے ہر انسان کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور مساجد کی تعمیر صدقہ جاریہ ہے، آدمی تو چلا جاتا ہے لیکن یہ مساجد اسے مرنے نہیں دیتی، نامہ اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ثواب میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ کوئی آدمی باوضو ہو کر اپنے گھر سے نکلے، نماز قائم کرے اور نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے واپس اپنے گھر آئے، اس کا آنا جانا اور راستے میں اس نے جو کچھ کام کیا ہو وہ سارا کا سارا عمل نماز تصور کیا جائے گا، وہ انسان نماز میں ہوگا، اس لیے کہ اس نے خود کو مسجد سے جوڑا ہوا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جو انسان باجماعت نماز ادا کرے اس انسان کو 27 گنا زیادہ اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اور یہ اجر و ثواب کس شکل میں ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو انسان پاکی صفائی کے ساتھ وضو بنا کر اپنے گھر سے نکلے اور مسجد میں فرض نماز ادا کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اجرہ کاجر الحاج المحرم، اس انسان کو حج کرنے والے جتنا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرے گا۔ صحیح روایت ہے۔ اس سلسلے میں مزید ابن خدیمہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جو انسان باوضو اپنے گھر سے نکلے، باجماعت نماز ادا کرے اور امام کے ساتھ پلٹے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جو انسان مسجد میں آتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذکر الا تبشبش اللہ له كما يتبشبش احدكم اہل الغائب بغائبهم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی غرض سے، خیر کے کام سے، اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کو مسجد آتا دیکھ کر ویسی ہی خوشی کا اظہار کرتا ہے جیسے تم میں سے ایک آدمی بہت دن بعد اپنے اہل و عیال سے مل کر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی مسجد میں آنے والے ان مصلیوں پر جو نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں، فرشتوں کے درمیان فخریہ کلمات کا اظہار کرتا ہے۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد جسے گھر جانا تھا وہ چلا گیا، ہم اسی مسجد میں بیٹھے دوسری نماز کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھاگے بھاگے آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سانس پھول رہی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے آ کر گھٹنوں پر بیٹھ گئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے کہا ابشروا ھذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء یباہی بکم الملائکہ یقول انظروا الی عبادی قد قضوا فریضۃ وہم ینتظرون اخری۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، یہ دیکھو تمہارا رب، اس نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا اور اس نے فرشتوں پر فخریہ یہ کلمات ظاہر کیے کہ میرے بندوں کو دیکھو، دیکھو میرے بندوں کو، انہوں نے ایک نماز پڑھ لی لیکن اب انہیں دوسری نماز کا انتظار ہے۔ اللہ فخر کرتا ہے۔ بات صرف فخر تک نہیں رہتی بلکہ جو مساجد نماز ادا کرنے کی غرض سے آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں فہم زائر اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمان ہیں، وحق الزائر علی المزور، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اور جس کی زیارت کی جاتی ہے اس پر یہ حق ہوتا ہے کہ وہ زیارت کرنے والوں کی عزت کرے، ان کا احترام کرے۔ اور ان کی عزت و احترام کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له نزلہ من الجنۃ کلما غدا او راح،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جو انسان صبح یا شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مساجد میں سے کسی مسجد کا رخ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کی جنت میں صبح یا شام میزبانی کیا کرتا ہے. زمین پر جو چل کر آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اس انسان کی میزبانی تیار کیے ہوئے. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اندھیرے میں مساجد کی طرف آنے والوں کے لیے قیامت کے پورے نور کی بشارت سنا دی جائے. جو فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، یا عشاء کی نماز میں، یا تہجد کے لیے مساجد آتے ہیں نماز قائم کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت ایسے لوگوں کو پورا نور عطا کرتا ہے کہ اپنی اس روشنی میں جہاں چاہو وہاں کا راستہ اختیار کرو. یہ تو مساجد کی فضیلت اور مساجد سے تعلق رکھنے والوں کی فضیلت ہے. ہمارے پاس تھوڑا سا وقت بچا ہے، اب ایک نظر مساجد کے کردار پر بھی ڈال لی جائے کہ مساجد کی اتنی فضیلت کیوں ہے. یہ مساجد جو ان سے جڑ جائے ان کے رتبے ایسے کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ اس کا بڑا کردار ہے. دوسرا یہ کہ معاشرے میں مساجد اپنا بڑا رول ادا کرتی ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ جو انسان مسجد میں آتا جاتا رہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور وہ مضبوط مومن ہوتا چلا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا له بالایمان. جب تم کسی آدمی کو مسجد سے جڑا ہوا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، وہ مومن ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مساجد وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں. تو مساجد کے کردار میں سے ایک کردار یہ ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں. دوسرا کردار کہ مساجد تعلیم و تربیت کا بڑا ذریعہ ہے. اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی مسجد نبوی کا وہ پاک باز اور بابرکت صحن تھا جسے صفہ کہا جاتا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مسجد اور اسی مسجد کے اس چبوترے سے ان لوگوں کی تربیت کی جو اونٹوں کو اور بکریوں کو چرانے والے، سنگریزوں کے درمیان میں زندگی بسر کرنے والے، معمولی باتوں پر سال تک لڑنے والے، لاشوں کے درمیان میں سو جانے والے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی تربیت کی تو یہ دنیا پر حاکم بن کر نمودار ہوئے، اور رہتی دنیا تک قیامت تک کوئی قوم، کوئی مربی ایسے تربیت یافتہ لوگوں کی مثال پیش نہیں کر سکتا جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپ جایا کرتے تھے، تھرا جایا کرتے تھے. ان کی تربیت کہاں سے ہوئی؟ مسجد نبوی کے اسی چبوترے سے، صفہ سے. مسجد تعلیم و تربیت کا بڑا ذریعہ ہے، اس کا بڑا کردار ہے. ایک اور کردار کہ مسجد آپسی تعلقات کو بڑی مضبوط کرتی ہے. ایک انسان 5 وقت نماز میں حاضر ہوتا ہے، 5 وقت لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہے، ان کی خیر خیریت دریافت کرتا ہے، ضرورتوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہے. جب 5 وقت لوگ بارہا ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، ان کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو وہ اس حدیث کی تفسیر بن جاتے ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہوتا ہے. اور عمارت کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ سے مل کر اس عمارت کو مضبوط بناتی ہے. اور یہ کردار ہماری مساجد ادا کرتی ہیں. مساجد میں حاضری سے معاشرہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، آپسی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں. اور مساجد وقت کی پابندی کرنا سکھاتی ہیں. ہم دیکھیں وقت سے پہلے اذان نہیں دی جا سکتی، وقت سے پہلے نماز قائم نہیں کی جا سکتی، وقت کے بعد بھی نماز قائم نہیں کی جا سکتی. امام جب نماز میں کھڑا ہوگا آپ کو اسی وقت آنا ہے اور امام کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے. جو یہ نہ کرے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں کچھ لوگوں کو میری جگہ پر کھڑا کر دوں اور کچھ دوسرے لوگوں کو ساتھ لوں، ان کے ہاتھ میں آگ ہو اور جلانے کا سامان ہو اور ان گھروں کو جلا کر راکھ کر دوں جو جماعت میں وقت پر پابندی کے ساتھ حاضر نہیں ہوتے. تو یہ مساجد ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتی ہے، اور جو قوم وقت کی پابندی کرے وہ ترقی کے منزلیں طے کرتی چلی جاتی ہے. اسی طرح نظم و ضبط، تربیت نظم و ضبط کی بڑی مساجد سے ہوتی ہے. اقامت ہوگی، آپ صف درست کریں گے. کیسی صف درست کریں گے کہ صفوں کے درمیان خالی جگہ نہیں ہوگی، کوئی آگے نہیں ہوگا، کوئی
پیچھے نہیں ہوگا. امام تکبیر کہے گا آپ رکعت بنیں گے, امام رکوع کرے گا رکوع کریں گے, امام سلام پھیرے گا سلام پھیریں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کوئی امام سے پہلے سر اٹھا لے, عین ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے سر کو گدھے کے سر میں بدل دے. یہ نظم و ضبط کی تربیت ہے, اور یہ کردار ہماری مساجد ادا کرتی ہیں. ہماری یہ مساجد مساوات کا کردار ادا کرتی ہیں, سب برابر ہیں. صف میں آئیں گے, بادشاہ ہوگا یہیں کھڑے گا, غلام ہوگا یہیں کھڑے گا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا ایھا الناس ان ربکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا اسود علی احمر ولا احمر علی اسود الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لوگوں یہ جان لو تمہارا رب ایک ہے. نہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت ہے, نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے, نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے, نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے. اگر فضیلت ہوگی اللہ کے ڈر کے بنیاد پر ہوگی. الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو تم میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اسی کی عزت ہوگی. یہ مساجد ہمیں پاکی صفائی کا درس دیتی ہے. معاشرے میں جو انسان پاک صاف نہ رہے نا, لوگ اس سے کترانے لگ جاتے ہیں. جو قوم پاک صاف نہ رہے نا, زمانہ اس قوم سے کترانے لگ جاتا ہے, بیزارگی کا اظہار کرتا ہے. ہماری مساجد کیسی تربیت دیتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لہسن پیاز کھائے ہو تو مسجد مت آیا کرو, گھر سے وضو بنا کر مسجد آیا کرو. قضائے حاجت لگی ہے مسجد مت آؤ, پہلے قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤ پھر آ کر نماز میں شریک ہو جاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور, پاکی کے بغیر نماز کبھی قبول نہیں ہوتی. اور مسلمانوں کا ایک طرہ امتیاز ہے کہ وہ پاک صاف رہتے ہیں. اور یہ امتیاز کون سی چیزیں باقی رکھتی ہیں؟ ہماری مساجد. ان مسجدوں کی وجہ سے ہمارے جسموں سے خوشبو نمودار ہوتی ہے, ان مسجدوں کی وجہ سے ہمارے منہ سے بدبو نہیں آتی. وگرنہ دوسری قوموں کے درمیان سے ہم چلتے ہیں, بازو سے چلنے پر ہمیں کندراہٹ محسوس ہوتی ہے. وہ اپنے عبادت گاہوں میں جاتے ہیں تو گندگیوں کے ساتھ, ہم اپنی عبادت گاہ کا رخ کرتے ہیں تو گھر سے پاکی صفائی اور ستھرائی لے کر آتے ہیں. اسی طرح مساجد کے کردار میں سے ایک بڑا کردار ہے, اور آخری بات کہہ رہا ہوں, اپنی بات ختم کرتا ہوں, کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مشن باقی رکھنے کے لیے ان مساجد میں جمعہ کا اہتمام کیا. اور آج ہم بھی بفضلہ تعالی پہلا نماز جمعہ یہاں ادا کر رہے ہیں. جمعہ کا شریعت اسلامیہ میں بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے, اور جمعہ کا بڑا اونچا کردار ہے. میں بس نکات کی شکل میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. جمعہ سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہر مسلمان پر کچھ بنیادی علوم حاصل کرنے ضروری ہے, جس کے بغیر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا, اللہ کی حقیقت میں عبادت نہیں کر سکتا. لیکن کیا جتنے لوگ ہیں سارے یہ علوم مدرسہ جا کر سیکھ سکتے ہیں؟ نہیں سیکھ سکتے. سب کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی, ہر کوئی استاذ کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا, استطاعت نہیں ہوتی. یہ چیزیں کہاں سیکھی جاتی ہیں؟ مساجد میں. لوگ جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں, خطیب ان چیزوں کی تربیت لوگوں کو دیتا چلا جاتا ہے. اسی طرح خطبات جمعہ کی اہمیتوں میں سے, اس کی کردار میں سے کردار یہ بھی ہے کہ لوگ بہت سی غلطیاں کر لیتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں گناہوں کا زنگ بیٹھتا چلا جاتا ہے. اگر اس کی صفائی نہ کی جائے تو دل کالا پڑ جائے گا. لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح نہ کی جائے تو ہمارا معاشرہ گناہوں کے دلدل میں دھس جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی غلطی دیکھتے تو جمعہ میں ٹھہرتے اور کہتے ما بال اقوام الناس یفعلون کذا وکذا, لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں, ایسا ایسا کر رہے ہیں. تو جمعہ کے ذریعے ہمارے دلوں پر جو گناہوں کا زنگ بیٹھا ہے اسے صاف کیا جاتا ہے. جمعہ کے ذریعے ہمارے درمیان جو آپسی غلطیاں رونما ہو جاتی ہیں اس کی اصلاح کی جاتی ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر جمعہ کے ذریعے بدعات کا رد کیا جاتا ہے. جمعہ کے ذریعے بڑا کردار ہے. اور جس معاشرے میں بدعات جنم لے لے وہ معاشرہ گمراہی کے دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے. اور اگر یہ جمعہ کے خطبات نہ ہوں تو بدعاتوں کا ویسا رد بھی نہ ہو جیسا آج بفضلہ تعالی ہو رہا ہے. اور آخری بات, یہ خطبہ جمعہ اور جمعہ کا اہتمام جو مساجد سے ہوتا ہے یہ اتحاد کا درس دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو متحد رہنے کا حکم دیا, اور اس پر ہم عملی جامہ جمعہ کے ذریعے پہناتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا. الہ العالمین ہمیں خود کو مساجد سے جوڑنے والا بنا, ہمیں مساجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنا. الہ العالمین پہلی دفعہ یہاں جمعہ شروع ہو رہا ہے,
اسے بابرکت بنا دے، اسے ہمیشہ کے لیے برقرار رکھ، یہاں سے لوگوں کی اصلاح فرما۔ الہ العالمین لوگوں کے درمیان جو کمیاں بیشیاں ہیں اس جمعہ کے ذریعے الہ العالمین اس سلسلے کے ذریعے تو ان میں رونما ہونے والی کمیوں اور بیشیوں کو ختم کر دے۔ یہ خاص موقع ہے، خاص موقعوں پر کچھ خاص شخصیتیں بھی یاد آ جاتی ہیں تو وہ بھی اس بات کا حق رکھتی ہیں کہ ان کے حق میں دعائے خیر کر دی جائے۔ تو ہمارے سامنے ایسی 3 شخصیتیں ہیں جو بڑی خاص ہیں۔ ایک عبد المتین صاحب، ان کی والدہ ہیں، ایک عبد الرشید صاحب رحمہ اللہ، اور ایک عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ۔ یہ تینوں فوت ہو چکے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ان کی مغفرت فرما دے۔ ان کے بڑے کارنامے ہیں، ان کے پیچھے کیے جانے والے اعمال کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنانے۔ یہ تو جا چکے ہیں لیکن الہ العالمین ان کے نام اعمال کو تو جاری رکھ، ثواب میں اضافہ فرماتا رہے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔